اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ہر جانب اندھیرا تھا اور کچھ سجائی نہ دیتا تھا کہ کس سمتوں سے لے جایا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اب تک پیچھے بندھے ہوئے تھے اور رسی کی سخت ہونے کے باعث اس کی کلائیاں مزاحمت کرنے پر زخمی ہو گئی تھیں۔ وہ جلد پھٹ کر گوشت ابھر آنے کی حد تک زخمی ہو چکی تھیں اور اس کی جلد ہاتھوں میں اترنے لگی تھی۔ وہ دو لوگوں کے ہمراہ آگے کی جانب ہاتھ سے گھسیٹا جا رہا تھا، پھر اسے ایک جگہ پر لا کر پھینک دیا گیا۔ آنکھوں پر سیاہ پٹی بندھی ہونے کے باعث کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ کوئی جگہ تھی جہاں ٹھنڈ کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی، ایسے جیسے کوئی سرد خانہ ہو۔ پلٹتے قدموں کی چاپ اور پھر دروازہ بند ہونے کی آواز جیسے کچھ دور سے سنائی دی تھی اسے۔ جو لوگ اسے یہاں تک لے کر آئے تھے وہ اب پلٹ کر جا چکے تھے، کم از کم اسے تو یہی لگا تھا۔ اس نے اسی پر ہاتھ کو کھولنے کی کوشش کی تو رسی کی سختی سے اب کے خون بھی بہنے لگا۔ اسے اپنی کلائیوں پر خون کی چپچپاہٹ محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ وہ تیزی سے رسی ڈھیلی کرنے کی تگ و دو میں لگتا تھا۔ کوشش کرنے پر اس کا سانس چڑھ گیا تھا اور وہ مایوسی سے مزاحمت چھوڑ کر گہرے گہرے سانس لینے لگ گیا تھا۔ ٹھنڈ بہت بڑھ گئی تھی، اسے اپنے قدم جمتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ کچھ لمحات بعد وہ پھر سے رسی کھولنے کی صحیح میں لگتا تھا۔ یکدم اس کی پشت پیچھے دیوار سے ٹکرائی تو وہ ٹھہر سا گیا۔ وہ دیوار جیسے شیشے کی تھی۔ اس نے اپنی پشت کچھ اور اس پر ٹکائی، پھر ذرا سی جنبش پر اس کی ساخت کو محسوس کرنا چاہا۔ وہ واقعتاً شیشہ ہی تھا۔ رسی اگرچہ ڈھیلی ہو گئی تھی لیکن اتنی نہیں کہ وہ اس سے آزادی حاصل کر لیتا۔ دور کیمرے میں وہ گھوسٹ اسے اب تک دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خاموشی تھی اور انداز میں سکون تھا۔ یہ حرم کی آزمائش تھی جو اس نے خود وضع کی تھی۔ وہ اگر اتنا قابل ہوا کہ یہاں سے کاغذات نکال لے گیا تو وہ واقعی قابل قدر ہوگا۔ اسے بس خاموشی سے اسے دیکھنا تھا۔ دوسری جانب حرم نے یہاں بھاگ کر آتے ہوئے وہ چاندی کی تتلی کا نیکلس اپنی کلائی میں باندھ لیا تھا اور اب وہ اس کے خون سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس کی مزاحمت جاری تھی۔ قدموں کو جماتی ٹھنڈ، نگاہوں پر بندھی پٹی، کلائیوں میں زخم لگنے کے باعث ہوتی جلن، وہ بہت سرد رات ثابت ہو رہی تھی اس کے لیے۔ لیکن اس نے اس سے بھی کہیں سرد، کٹھن اور سیاہ راتیں کاٹی تھیں۔ اس کی کوشش جاری تھی اور ہر کوشش پر اس کی تکلیف میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ اگلی صبح تک وہ احمد کے کفن دفن کا انتظام کر چکا تھا۔ وہ ضرورت سے زیادہ ہی خاموش محسوس ہو رہا تھا اور اسے دیکھے بغیر بھی معلوم تھا کہ احمد کا قتل کس نے کیا ہے۔ وہ اس ایک شخص کے بارے میں غلط ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ہسپتال کی راہداری سے روبینہ کو دونوں کندھوں سے تھامے وہ انہیں لیے آگے بڑھ رہا تھا، انہیں احمد کا چہرہ بالکل آخری دفعہ دکھانے کے لیے۔ ایمبولینس میں موجود احمد کے سفید وجود کو دیکھ کر روبینہ جیسے کنگ ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے منع بھی کیا تھا کہ ایسی خبر روبینہ کو بتانے سے، لیکن وہ اتنا شفاف نہیں ہو سکتا تھا کہ انہیں اس آخری دیدار سے بھی محروم رکھتا۔ وہ جس احمد کے لیے ساری زندگی تڑپتی رہی تھی، وہ اتنا ظالم نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کی اس آخری ملاقات کو حذف کر جاتا۔ روبینہ کی حالت ابتر ہو چکی تھی اور انہیں وہ اب مشکل اپنے قدموں پر چلاتا واپس لے کر آ رہا تھا۔ اس کے لیے ان کی آہو بکا بہت کربناک تھی۔ وہ ان کی چیخو پکار کو جیسے اپنے اندر بے حد خاموشی سے اتار رہا تھا۔ روبینہ بے ہوش ہو گئی تھی اور اب انہیں ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ سارنگ اس کے ساتھ ہی تھا اور اس کا چہرہ بھی اتنا ہی غمزدہ تھا کہ جتنا کسی دوست کا ہو سکتا تھا۔ وہ اسے تسلی دے رہا تھا، لیکن شاید اسے تسلی کی اتنی ضرورت نہیں تھی۔ اسے احمد کی موت کا کوئی افسوس نہیں تھا، وہ تو بس اس کے افسوسناک انجام پر چپ رہ گیا تھا۔ جس انسان کی حفاظت کے لیے اس نے اپنا نام تک تبدیل کر لیا تھا، جس کے لیے وہ اپنے گھرانے کو چھوڑ کر آگے بڑھ گیا تھا، جس کے لیے اس نے جانے کتنے ہی بے قصور لوگوں کو قتل کیا تھا، اسی ایک انسان نے احمد کو محض ایک گولی ایسی ماری تھی کہ اب وہ دوبارہ کبھی نہیں اٹھ سکتا تھا۔ کیا یہ ہوتا ہے انجام، اتنا بھیانک اور خوفناک؟ وہ اسے کفن دے کر بنا کسی جنازے کے دفنا چکا تھا، بالکل خاموشی سے۔ شاید یہی احمد کی کہانی کا انت تھا، سیاہ، خوفزدہ کر دینے والا۔ اس سارے عرصے میں اسے ٹی وی دیکھنے کا وقت نہیں مل سکا تھا، لیکن دوسری جانب اپنی اسٹڈی میں براجمان سامنے چلتے ٹی وی پر خبریں دیکھتا رمیز اپنی جگہ پر کھول کر آگے ہو بیٹھا تھا۔ وہ شاہی پر دھاڑ رہا تھا کیونکہ اس نے جلد بازی میں سی سی ٹی وی فوٹیج کو کور اپ کرنے کی بجائے کام بہت بے ڈھنگے طریقے سے کیا تھا۔ اسے جو خبر ٹی وی پر چلوانی تھی وہ نہیں چل سکی تھی۔ پولیس کے ہاتھ پارکنگ ایریا کی اصل سی سی ٹی وی فوٹیج لگ چکی تھی، جس میں زاویار کو قتل کے بعد اندر داخل ہوتے واضح طور پر دیکھا گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کا الزام زاویار پر نہیں ڈال سکتا تھا۔ اس نے شاہی سے احمد کے طرز کے کام کی امید لگا کر غلط کیا تھا۔ شاہی یا کوئی بھی اور انسان احمد جیسا کام نہیں کر سکتا تھا، اور کہیں اندر وہ بھی جانتا تھا کہ احمد کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اس نے شاہی کو اپنی نظروں سے دور جانے کا کہا تو وہ جاتے جاتے ٹھہر گیا تھا۔ احمد سر کا نام احمد لغاری تھا یا پھر احمد سلطان؟ کچھ جگہوں پر لغاری ہے اور کچھ جگہوں پر سلطان۔ ایک اسی بات نے شاہی کو بے چین کر رکھا تھا۔ رمیز نے اس بے وقوف کی جانب دیکھا تھا۔
सुल्तान नाम के साथ यहाँ रहना मुमकिन नहीं था। वो जब मेरे पास काम करने आया था तो मैंने यही शर्त रखी थी कि तुम्हें अपना सरनेम तब्दील करना पड़ेगा। वो मेरे लिए जैसे दोबारा पैदा किया गया इंसान था, जिसका उसके माजी से कोई ताल्लुक नहीं था। उसने ठंडी आवाज के साथ कहकर अपनी पश्त कुर्सी से टिकाई तो शाही समझकर सर हिलाता बाहर की जानिब बढ़ गया। वो अब बेहद खामोश निगाहों से जावियार की चलती फुटेज सामने टीवी पर देख रहा था। उसकी ठंडी आंखों में सर्द सा तासुर गहरा होता जा रहा था। कल रात से हरम गायब था। सुहेल उसे कई दफा राब्ता जोड़ने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा था। उसका नंबर बन जा रहा था। दोपहर सर पर आन खड़ी हुई थी और रुहेला को हरम के मौजूद ना होने की फिक्र खाए जा रही थी। आप उसके दोस्तों से फोन करके क्यों नहीं पूछ रहे सुहेल? इतनी लापरवाही का मुजाहरा तो उसने कभी नहीं किया। कमरे में दाएं से बाएं टहलते सुहेल को उन्होंने 10वीं दफा बावर कर पाया तो वो गहरा सांस भर कर रह गए। उसका एक ही दोस्त था सारंग, जिससे वो मालूम कर चुके थे। सारंग को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। वो एजेंसी भी फोन करके पूछ चुके थे, लेकिन जवाब नदारद। अगर वो उन जगहों पर नहीं था तो फिर आखिर वो कहाँ गया था? कहीं अंदर सुहेल आहिस्तगी से परेशान होते जा रहे थे। वो हरम और रमीज के दरमियान चलती चपकलिश से बेखबर नहीं थे। शायद यही बात अंदर ही अंदर उन्हें खा रही थी, लेकिन उसका जिक्र रुहेला से करना सरासर बेवकूफ़ी थी। शाम तक आ जाएगा, तुम परेशान मत हो। बारात है शाम को, उसकी तैयारियों पर तवज्जो दो। अगर वो शाम तक भी नहीं आया तो क्या हम उसके बगैर दिल की बारात ले जाएंगे? वो पहली आंखें लिए पूछ रही थी। सुहेल ने गहरा सांस भर के उन्हें देखा। जाहिर है, हम पहले उसकी वजह से मेहंदी की तकरीब आगे कर चुके हैं। मजीद हम फंक्शन डिले करने की पोजीशन में नहीं है। उसे आना होगा तो आ जाएगा, नहीं तो बारात उसकी नहीं, अदील की है। उनके जवाब पर रोहेला ने अपनी आंखें कुछ और फैलाई थीं। हो सकता है कि वो किसी मुसीबत में फंस गया हो। आपको हर वक्त उसे शक की निगाह से देखना क्या जरूरी है? मैं उस पर शक नहीं कर रहा हूँ रोहेला। खुदा के लिए मेरा दिमाग मजीद मत खराब करो। मैं कोशिश कर रहा हूँ उससे राब्ता करने की। वो बेड पर आके बैठे तो रोहेला भाई कहाँ है मॉम? मुझे नहीं पता तुम्हारा भाई कहाँ है। वो मजीद बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए आगे बढ़ गई। सानी चंद लम्हे परेशानी से कमरे के बंद दरवाजे को देखती रही, फिर अपने कमरे की जानिब बढ़ाई। घर मेहमानों से भरा था और यकीनन वो इन सबको ये बात नहीं बता सकती थी। इसने दरवाज़ा वाक़ और फिर चुपचाप से आगे बढ़ाई। बेड पर बैठी ही थी कि अपालू उसके कदमों में लौटने लगा। वो अब झुककर इसे अपने हाथों में उठा रही थी। इसी पहर इसका दरवाज़ा बजा तो इसने चौंक कर उधर देखा। वहां वजदान खड़ा था, जीन्स और बटन शर्ट पर स्वेटर पहने, नजर का चश्मा आंखों पर लगाए, किताब हाथ में थामे। तुम्हें क्या हुआ? वो कमरे में चला आया था, फिर चेहरा झुकाकर उसे देखा। शायद वो उसे किताब में मौजूद कुछ अहम मालूमात फराहम करने आया था, लेकिन उसका उतरा चेहरा देखकर वो पूछे बगैर न रह सका। सानी ने सर उठाकर उसे देखा था। भाई पता नहीं कहाँ चले गए हैं। वो अब चेहरा झुकाया पालू के बालों को सहलाती रही। कौन से भाई? हरम भाई। इसके जवाब पर वो इसके साथ आ बैठा था, फिर किताब एक जानिब रखी, इसे बगौर देखा। हरम भाई कहाँ जा सकते हैं, यही होंगे। वो नहीं है यहाँ। डैड उन्हें सुबह से फोन कर रहे हैं, लेकिन उनका नंबर बंद जा रहा है। तो क्या हो गया? हो सकता है बैटरी डेड हो गई हो, फोन बंद हो गया हो, वो किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ सिग्नल्स का मसला हो, या इनके साथ कोई हादसा हो गया हो। वो खुद राब्ता कर लेंगे, वो बच्चे नहीं हैं। उसने लम्हे में जैसे उसके मसले को चुटकी बजाते हुए हल किया था। तुम नहीं समझ रहे। उसने उसकी बातें अगले ही पल रद्द कर दी थी। मैं क्या नहीं समझ रहा? भाई और डैड के दरमियान बिजनेस इश्यूज चल रहे हैं। हो सकता है कि भाई डैड से नाराज होकर चले गए हों। वजदान उसे हैरत से मुंह उठाए देखने लगा था, फिर हंस दिया। वो टीनेजर नहीं है कि नाराज होकर घर छोड़ जाएंगे। वो हरम भाई हैं। इन्हें कोई मसला होगा तो वो इसे हल करेंगे, ना कि यूं भाग जाएंगे। और जहां तक मैं उन्हें जानता हूँ, वो जज्बात में आकर घर छोड़ने वाले इंसान हरगिज नहीं है। इसलिए तुम रिलैक्स हो जाओ। सानिया को उसकी वजाहत ने जरा मुतासिर नहीं किया था। वो शायद इस नहज पर सोचना ही नहीं चाहती थी। भाई घर छोड़कर गए थे, डैड की वजह से ही गए होंगे। ये वजदान क्या फजूल बातें कर रहा था। तुम लड़कियां इतनी ड्रामेटिक और इमोशनल क्यों होती हो? क्या हर वाकये को जज्बात के ऐनक लगाकर देखना जरूरी है? गैर जानिबदार और रैशनल होकर क्यों नहीं सोच सकती तुम लड़कियां? वो वाकतन जानना चाहता था। साने उसे आंखें से उगलकर खफकी से देखा। अपालू उसके हाथों से उतरकर भाग गया था। मैं तुम्हारी ऐनक तोड़ दूंगी। देखो देखो, मुझे किसी मुंतकी जवाब से कायल करने की बजाय तुम वायलेंस पर उतर रही हो। क्या सब लड़कियां ऐसी ही होती हैं? एक फुप्पो है, तुमने जज्बात में आकर लोगों को चांटे लगाने से फुर्सत नहीं, और एक तुम हो कि हर बात को अपना ही रंग दे देती हो। वजदान अंसारी।
ثانیہ سے مزید اس کی تیزی سے چلتی زبان کو سہارنا مشکل ہونے لگا تھا۔ مان لو کہ لڑکیاں جذباتی ہوتی ہیں، میں اب واقعی تمہاری اینک توڑ دوں گی تاکہ تم اگلے کئی دنوں تک اپنی منحوس کتابوں کو ہاتھ نہیں لگا سکو۔ میں نے دیکھا ہے کہ ذہین لڑکے اکثر اندھے ہوتے ہیں۔ اس نے آخر میں مسکرا کر اس کے اینک پر چوٹ کی تو وجہ کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ اندھے مادام، ہمیں دنیا دکھتی ہے، بس تھوڑی دھندلی دکھتی ہے۔ ہمارے چشمے کے پیچھے موجود آنکھیں زندگیاں محفوظ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ذہین سے پورا اعتماد آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو ثانیہ نے بمشکل گہرا سانس لیا۔ مجھے اپنی زندگی مفلوج نہیں کروانی، اسی لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ تم کیا جانو کہ ہماری دھندلی آنکھیں کتنی اہم ہوتی ہیں؟ تمہیں اس معاملے میں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتا ہے تم اندھے ہو۔ وہ اب اسے چلا رہی تھی اور وہ تو منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں اندھا نہیں ہوں۔ اوہ، تم لڑکے اتنے ڈرامیٹک اور ایموشنل کیوں ہوتے ہو؟ سیدھے سے مجھے قائل کیوں نہیں کر لیتے اس معاملے میں؟ تم مجھے اندھا کہوگی تو میں تمہیں کیسے قائل کروں گا؟ خفا ہو کر پوچھا تھا، ساتھ ساتھ ہاتھ بھی باندھ لیے تھے۔ ثانیہ کو اسے دیکھ کر بے اختیار ہی ہنسی آئی تھی۔ دیکھا، ہم جس چیز کے بارے میں حساس ہوتے ہیں اس کے بارے میں ریشنل ہونا یا غیر جذباتی ہونا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں بھائی کے لیے حساس ہوں، اسی لیے مجھے ان کے بارے میں غیر جانبدار خیالات نہیں آتے۔ میں ہمیشہ ڈر جاتی ہوں کہ کہیں انہیں کچھ ہو نہ گیا ہو، کہیں وہ ہم گھر والوں سے کسی بات پر ناراض نہ ہو گئے ہوں۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ حرم بھائی دل میں بغض رکھتے ہیں؟ وہ آسانی سے کچھ نہیں بھولتے، وہ ہر بات یاد رکھتے ہیں اور ایسے لمحے سے کبھی نہیں چوکتے جہاں انہیں وہ پچھلی بات استعمال کرنے نہ آتی ہو۔ میں حیران ہوں کہ کیا سارے شوٹرز ایسے ہی ہوتے ہیں؟ وہ اسے دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ وجدان نے متعجب سے ابرو اونچے کیے تھے۔ کیا تم جانتی ہو کہ وہ شوٹر ہیں؟ اسے لگا تھا کہ اس حقیقت سے محض چند ہی لوگ واقف تھے۔ ثانیہ نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ گھر میں صرف میں اور ڈیڈ جانتے ہیں اس بارے میں، موم اور بڑے بھائی نہیں جانتے۔ شاید وہ اس بات پر کبھی یقین ہی نہیں کر سکتے کہ حرم بھائی بندوق جیسی کسی چیز کو استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے جواب پر وہ سیدھا ہو بیٹھا، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ ایجنسی میں خاصے مشہور ہیں وہ اپنے شوٹنگ سکلز کی وجہ سے۔ جانتی ہوں، وہ ہر وقت خود کی خود ہی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ اس کی بات پر وجدان نے سر تائیدی انداز میں ہلایا تھا۔ اسے حرم کا خود پسند ہونا معلوم تھا۔ کوئی اگر آپ کی تعریف نہ کرے تو آپ خود اپنی تعریف کر لیں۔ یہ جملہ اس نے ایک بار حرم کے منہ سے سنا تھا۔ کیا تم ان کے دوست زاویار سلطان کو جانتی ہو؟ ثانیہ نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا، پھر کچھ یاد آنے پر جلدی سے سر ہلایا۔ وہ حیران ہوا تھا۔ ہاں، کیسے؟ ڈاکٹر سارنگ کے کلینک میں ملاقات ہوئی تھی ان سے، خاصے خاموش لگ رہے تھے مجھے تو وہ۔ زاویار کا نام سنتے ہی اس کے ہاتھوں میں درد سا ہونے لگا تھا۔ اف، کتنا ظالم ٹرینر تھا وہ۔ خاموش؟ وہ نہ ہی بولے تو بہتر ہے، چھوٹے جملوں سے بڑے زخم دیتے ہیں وہ۔ تم سے ایسا کیا چرا لیا کہ تم اتنے خفا ہو رہے ہو؟ وہ اس کے رد عمل پر حیران ہوئی تھی۔ وجیہ اگلے ہی پل اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنی عزت افزائی کی تفصیلات میں جاننا اس کے لیے کوئی خوشگوار بات نہیں تھی۔ زخم دیتے ہیں یا زخم بھرتے ہیں؟ بعض دفعہ زبانیں کڑوی ہوتی ہیں لیکن ان کا بول انسان کو اندر کہیں سے مندمل کر رہا ہوتا ہے۔ بعض زبانیں میٹھی ہوتی ہیں لیکن ان کے جملے انسان کو کہیں اندر تک زہر دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم بس ان زبانوں کے دیر پا اثرات نہیں سمجھ پاتے۔ زخم منمل ہونے کے بعد اور زہر ابھرنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے لوگوں کی صحبت میں اب تک رہ رہے تھے۔ وہ سر اٹھائے اسے دیکھتی کہہ رہی تھی۔ وہ اسے حیرت سے گردن چکائے تک رہا تھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ سمجھدار ہو تم۔ میں ہمیشہ سے سمجھدار تھی۔ There we go again۔ کیوں بھول جاتا تھا وہ کہ ثانی حرم کی بہن تھی۔ اس نے اپنی کتاب اٹھائی اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ ثانیہ وارڈروب کے سامنے استادہ سامنے لٹکے کپڑوں کو تک رہی تھی۔ نازنین رات بھر تو ثانیہ کے کمرے میں موجود رہی، لیکن پھر صبح ہوتے ہی وہ صوفیہ کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ رات بھر جاگنے کے باعث اس کا سر بری طرح دکھ رہا تھا اور آنکھیں متورم محسوس ہو رہی تھیں۔ ناک سرخ پڑ رہی تھی اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی حالت حد درجہ عجیب ہو رہی تھی۔ ابھی بھی وہ صوفیہ کے بستر پر کروٹ لیے لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے میں دروازہ کھول کر کوئی داخل ہوا تو اس نے اپنا رخ اس جانب پھیرا۔ صوفیہ اب الماری کے سامنے کھڑی کچھ اس کے اندر رکھ رہی تھیں۔ نازنین ان کی پشت کو خالی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ وہ پلٹیں تو اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر رک سی گئیں، پھر یکلختی سر تاثرات لیے چہرہ پھیر کر جو ہی باہر جانے لگیں تو اس نے انہیں آواز دیکھ کر روک لیا۔ اس کی آواز رونے کے باعث بیٹھی ہوئی تھی اور حلق جیسے اندر تک زخمی ہو چکا تھا۔ وہ ٹھہر گئی تھیں، اسے پلٹ کر دیکھا۔ کیا آپ مجھ سے اب تک ناراض ہیں امی؟ اس کی آنکھیں جانے کیوں بھیگ رہی تھیں۔ صوفیہ نے اس کی ایسی حالت دیکھی تو دل پگھل سا گیا۔ وہ اگلے ہی پل خاموش چہرہ لیے آگے چلی آئی تھیں۔ کوئی فرق پڑتا ہے تمہیں میری ناراضگی سے؟
انہوں نے چہرہ جھکا کر آہستہ سے پوچھا تو اس نے آنسو بمشکل قابو کر کے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ ابھی بس ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹنا چاہتی تھی۔ I'm sorry امی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہوا تھا اور آواز بھرا گئی تھی۔ صوفیہ نے نہ سمجھی سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ ان کے سامنے کبھی کمزور نہیں پڑتی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے سرانے آ بیٹھی تو نازنین نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ گئی۔ صوفیہ نے اس کے بالوں کو سہلایا۔ کس بات کی معافی مانگ رہی ہو؟ انہوں نے تھکے چہرے کے ساتھ پوچھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ صوفیہ کی گود نم ہونے لگی۔ پیدا ہونے کے لیے۔ اس کی کمزور سی بھیگی آواز ابھری تھی۔ صوفیہ کی آنکھوں میں نمی سی پگھلنے لگی تھی۔ وہ جھکی پھر اس کے ماتھے پر پیار کر کے سیدھا ہوئیں۔ بری بات ہے، ایسے نہیں کہتے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ میں آپ کے اور بابا کی زندگی میں آنے پر بہت معافی چاہتی ہوں امی۔ میں ہمارے پورے خاندان کے لیے ہمیشہ تکلیف کا باعث بنی ہوں۔ میں نے آپ لوگوں سے آپ کی چھت چھین لی۔ میں نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ میں کرسڈ ہوں امی، میں کرسڈ چائلڈ تھی۔ آپ کو مجھے پیدا ہوتے ہی مار دینا چاہیے تھا۔ آخر میں اس کے بعد جیسے تنفر سے زخمی ہو گئی تھی۔ اسے اپنے آپ سے جتنی نفرت اس سمے ہوئی تھی شاید ہی پہلے کبھی ہوئی ہو۔ صوفیہ کا دل اس کی بات پر کانپ سا گیا تھا۔ کیوں کر رہی ہو ایسی باتیں؟ تم میری بہت پیاری بیٹی ہو۔ میں آپ کی بد نصیب بیٹی ہوں امی۔ اللہ نہ کرے کہ تم بد نصیب ہو۔ اللہ تمہیں تمہارے نصیب کی خوشیاں دکھائے۔ میری دعائیں رائے گاہ نہیں جا سکتی۔ لیکن وہ ویران ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے وجود میں اتنی ویرانی اتر گئی تھی کہ اس کی آنکھیں خشک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ رمیز کے انکشاف نے اس کے اندر موجود اس آخری طاقت کو بھی ختم کر دیا تھا۔ وہ کھوکھلی ہو گئی تھی۔ لیکن ستم تو یہ تھا وہ کسی سے بھی اس بارے میں بات نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا دل بوجھ سے پھٹنے کو تھا لیکن وہ کسی سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، اپنی پوری قوت کے ساتھ چلانا چاہتی تھی، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ قدرت نے اسے چلانے تک کا حق چھین لیا تھا۔ کچھ کھایا ہے تم نے؟ بھوک نہیں۔ ادھر لیٹو۔ کیسے بھوک نہیں ہے تمہیں؟ میں کھانا لے کر آتی ہوں تمہارے لیے۔ دیکھو تو ذرا کس قدر کمزور ہوتی جا رہی ہو تم۔ ہڈیاں ابھر آئی ہیں تمہاری گردن کے آس پاس، آنکھوں کے نیچے ہلکے گہرے ہو رہے ہیں۔ وہ اٹھنے لگی تو انہیں ہاتھ سے تھام کر روک لیا۔ برا لگے گا کسی اور کے گھر میں ایسے کمرے میں کھانا۔ پلیز امی مجھے نہیں کھانا۔ لو، روہیلا صبح سے پوچھ رہی ہیں تمہارا کہ کہاں ہے نازنین۔ ادھر تمہارے دل میں پلتی چپکلیش ہی ختم نہیں ہو رہی۔ میں لے کر آتی ہوں کھانا۔ یہ غیروں کا نہیں تمہاری پھپھو کا گھر ہے پاگل لڑکی۔ انہوں نے خفگی سے کہہ کر اسے دیکھا، پھر باہر کی جانب بڑھ گئیں۔ وہ بستر پر اٹھ بیٹھی تھی۔ کچھ پل بعد روہیلا اس کے کمرے میں چلی آئیں تو وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ کہاں چلی گئی تھی تم افندی کے آندے فنکشن سے؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ وہ پاس آ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے یوں پوچھ رہی تھی گویا ان دونوں کے درمیان بہت بہترین رشتہ ہو۔ نازنین نے غیر آرامدہ سی نگاہ ڈالی تھی ان پر۔ مجھے لگا تھا کہ آپ میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہیں گی۔ وہ کیوں؟ انور والی بات پر؟ بہت اچھا کیا ویسے تم نے اس کی بہن کے ساتھ۔ تم نہیں تھپڑ لگاتی تو میں لگا دیتی۔ بہت بکواس کر رہی تھی وہ لڑکی۔ وہ اب اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ ہم لوگوں نے بوجھ ڈال دیا ہے آپ کے گھر میں آ کر۔ میں جلدی امی اور وجی کو لے کر۔ ناشتہ کیا ہے تم نے؟ انہوں نے آرام سے بات کاٹی تھی اس کی۔ وہ چہرہ اٹھا انہیں حیران آنکھوں سے دیکھنے لگی، پھر آہستہ سے سرنفی میں ہلایا۔ دن چڑھایا ہے لیکن تم نے اب تک ناشتہ نہیں کیا۔ ٹھیک کہتی ہیں بھابھی، بہت ضدی ہو جاوید بھائی کی طرح۔ وہ بھی کھانے پینے کے معاملے میں بہت ضدی تھے۔ بول بول کر وقت پر کھانا کھانے کے لیے کہنا پڑتا تھا انہیں۔ جانتی ہو، رات کو اکثر مجھے نیند سے اٹھا کر کھانا گرم کرنے کے لیے کہتے تو میں بہت ناک منہ چڑھایا کرتی، لیکن وہ میرے اتنے اچھے بھائی تھے کہ میں انہیں انکار نہیں کر پاتی تھی۔ وہ انہیں اداس آنکھوں سے تک رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ ان کی باتوں پر مسکرا بھی رہی ہے۔ پھپھو، آپ مجھے تسلی دینے کی۔ ناشتہ کرو ٹھیک سے، پھر اٹھ کر باہر آؤ، ادیر کی بارات لے کر جانی ہے۔ اور یہ حرم، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے؟ آخر میں فکر مندی سے پوچھا تو اس نے ٹھٹک کر ان کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا حرم گھر میں نہیں ہے؟ کل رات سے غائب ہے محترم، فون بھی بند جا رہا ہے، بس سب خیر ہو۔ وہ اٹھ کر باہر کی جانب بڑھی تو نازنین پیچھے تنہا رہ گئی۔ اس کے دل میں پھپھو کے لیے سرد کھانا پگھلنے لگا تھا، بہت آہستگی سے۔ دوپہر کی خنک دھوپ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا فون اٹھا کر نگاہوں کے سامنے کیا، پھر ہتھیلی سے دونوں رخسار رگڑ کر صاف کیے۔ وہ زاویار کو فون کر کے حرم کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہی تھی۔ زاویار اپنے کمرے کی دیوار سے پشت ٹکائے بیٹھا تھا۔ کچن سے اٹاک پٹاک کی آوازیں آ رہی تھیں اور سارنگ شاید اس کے لیے کھانے کے لیے کچھ بنا رہا تھا۔ اس نے اسے منع بھی کیا لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ اپارٹمنٹ کے کمرے میں پردے گرے ہوئے تھے اور ہر سو اندھیرا تھا۔ اس نے گرے پردے اٹھانے کی زحمت تک نہیں کی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی احمد کو اپنے ہاتھوں سے دفنا کر آیا تھا۔ روشنی کا سامنا کرنے کا دل کیسے چاہ سکتا تھا اس کا؟
दफातन उसका फोन बजा तो उसने साथ रखे फोन की जानिब देखा, फिर हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। हरम तुम्हारे साथ है? नाज़रीन ने जल्दी से सवाल किया तो उसने गहरा सांस भरा। नहीं। सुबह से खामोश रहने की वजह से उसका गला अजीब सा हो रहा था। नाज़नीन जो अगला सवाल करने लगी थी ठटक कर रुक सी गई। तुम तो ठीक हो ना? जी। जावियार, क्या हुआ है? स्पीकर से उसकी फिक्रमंद सी आवाज बाहर को गूंज रही थी। उसका चेहरा खाली था। अहमद को कत्ल कर दिया गया है। बिना किसी तासुर के कहा तो दूसरी जानिब नाज़रीन कुछ पल के लिए बोल ही नहीं सकी। तुम तुम ठीक हो? उसे अहमद से कोई सरोकार नहीं था, लेकिन वो उसका बाप था। कुछ तो महसूस कर रहा होगा वो भी, लेकिन जावियार वाकतन बस अपने अंदर फैली खामोशी को महसूस कर रहा था। वो उसके कत्ल पर खामोश हो गया था। मुझे उससे कभी लगाव नहीं था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ हो तुम अभी? लेकिन वो परेशान हो चुकी थी। घर पर हूँ। कुछ खाया है तुमने? नहीं। किधर हो तुम? मुझे एड्रेस भेजो। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मैडम। जावियार, तुम नहीं बताओगे तो मैं सारंग से पूछ लूंगी। और उसने मजबूरन उसे घर का पता बता दिया था। फिर फोन अपने साथ रख लिया। वो उसके घर आ रही थी। इसका रुख अब तक सामने मौजूद दीवार के जानिब ही था। इसी पल कमरे में दाखिल होते सारंग पर उसने निगाह डाली और फिर हाथ मारकर कमरे की बत्तियां रोशन की। खाना तैयार है। नाज़नीन आ रही हैं। उसने जैसे उसे इतला दी थी। सारंग ने संधि से उसकी जानिब देखा। यहाँ? क्यों? वो मेरे लिए परेशान है। आहिस्ता से कहा तो सारंग ने गहरा सांस लिया। फिर वो आगे बढ़कर बेड पर आ बैठा। उसकी जानिब गर्दन मोड़कर देखने लगा। वो चंद लम्हे से यूं ही देखता रहा, फिर चेहरा सामने की जानिब फेरे मध्यम आवाज में कहने लगा। कभी तुम दोनों की इतनी दोस्ती थी कि मैं खौफजदा हो जाया करता था। कभी तुम दोनों ऐसे दुश्मन साबित हुए कि मैं रातों को डर कर उठ जाया करता था। कभी तुमने उसकी इतनी परवाह की कि मुझे तुम्हारी नफरत झूठ लगने लगी। कभी उसने तुम्हारी इतनी फिक्र की कि मुझे तुम दोनों के दरमियान पहले तनफुर पर शक सा होने लगा। कभी तुम उसकी मोहब्बत बचाने में नाकाम साबित हुए और कभी वो तुम्हारे सच को नहीं समझ पाया। कभी तुमने उसे दौड़ के मैदान में मात दी। कभी वो तुम्हें फातेह देखने के लिए जानकर हार गया। कभी तुम दोनों ने एक दूसरे की पश्तपनाही की और कभी एक दूसरे को मार गिराने के लिए हर लम्हा सरगर्म रहे। कभी तुम दोनों एक सिमत में सफर करने लगे और कभी तुम्हारी सिमतें यूं जुदा हुई गोया कभी एक दूसरे से आशना ही ना हुए हो। कभी तुम दोनों दूसरों पर निशाने रखते हो और कभी एक दूसरे को ही निशाना बना लेते हो। और अब तुम दोनों एक ही लड़की को चाहने लगे हो। एक ऐसी लड़की को जिसके इर्द गिर्द मौत की सरगोशियां फैली हुई हैं। क्या तुम दोनों कभी नॉर्मल दोस्त नहीं बन सकते? क्या इतने अब नॉर्मल दोस्ती रखना जरूरी है? उसकी वजाहत पर जावियार उसे चंद पल देखता रहा था। फिर वो इस सुबह पहली दफा मुस्कुराया था। मुस्कुराते हुए उसका वजीर चेहरा कुछ और पुरकशिश लगने लगा था। पागल हो तुम। इतनी आसान दोस्ती को तुमने इतना मुश्किल बना दिया है। हम दोस्त बने, फिर हमारे दरमियान लड़ाई हुई। अब हम फिर से दोस्त बन गए हैं। बस ये हुआ था। सारंग मुस्कुरा दिया, फिर चेहरा उसकी जानिब घुमाया। हरम से राब्ता हुआ तुम्हारा? वो दोनों सुबह से उसे फोन कर रहे थे, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। उसने नफीमत से हिलाकर मोबाइल निगाहों के सामने किया था। वहां पर हरम की कॉल का शाइबा तक ना था। इसे अब तक तो पता चल गया होगा, वो आया क्यों नहीं फिर अभी तक? अजीब है। सारंग खुद से बोलता हुआ उठ खड़ा हुआ था। कुछ लम्हात बाद वो उन दोनों के सामने छोटे से टीवी लाउंज में बैठी हुई थी। सब्ज रंग का लिबास जेबतन किए, रात से खांसी संभली हुई। देखें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप गैरों के लिए परेशान तो नहीं होती इतना? शट अप। उसने अच्छे बच्चों की तरह अपना मुंह अगले ही पल बंद कर लिया था। मैं यहाँ मौजूद था इसकी देखभाल के लिए। आपको आने की जरूरत नहीं थी नाज़नीन। सारंग ने कहा तो उसने नफी में सर हिलाया। इससे पहले कि वो जवाब देती जावियार साथ बैठे सारंग को जवाब दे चुका था। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। सुबह से कुछ खाया नहीं है तुमने? क्या ऐसे ख्याल रखा जाता है अपना? एक दो वक्त का खाना ना खाने से इंसान मर तो नहीं जाता। अच्छा, तुम एक दो वक्त से ज्यादा भूखा रहकर मरने का लाहमल तय कर रहे हो? वो दो बदू बोला तो जावियार ने गहरा सांस लेकर उसे बेजारियत से देखा। जाओ, जाओ यहाँ से। क्लिनिक पर तुम्हारे जानवर इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारा। एक इतना बड़ा जानवर संभाल तो रहा हूं मैं। उसे सर से पैर तक देखते हुए सारंग ने तब कर कहा तो उसकी आंखें खुल सी गईं। इससे पहले कि वो एक जोरदार घूंसा सारंग के रुखसार पर जड़ देता, नाज़रीन गहरा सांस लेकर आगे हो बैठी। बस बहुत हो गया। बच्चे हो तुम तीनों अभी तक। उसके डांट पर वो दोनों यकदम ही खामोश हुए थे। जो रात को रमीज ने कहा, क्या वो सच है? क्या हरम को वाकई मुझे बचाने का असाइनमेंट मिला था? क्या उसने मेरे भाई से सच में वादा किया था? क्या तुम दोनों मेरे बाबा की? एक पल को हलक में कुछ अटक सा गया था। मेरे बाबा के कातिल से वाकिफ थे?
وہ ڈھیروں نمی ضبط کیے پوچھ رہی تھی۔ زاویار نے بھاری دل کے ساتھ سر ہلایا۔ وہ کچھ پل اسے دیکھتی رہی، بالکل بنجر نظروں سے، پھر توپ نکل کر پیچھے ہو بیٹھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ مزید کیا بات کرے۔ احمد کا قتل کس نے کیا؟ وہ تو رمیز کا خاص آدمی تھا، کوئی اسے قتل کیسے کر سکتا ہے؟ احمد کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا سوائے رمیز کے۔ اور اس کے جواب پر وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ پاگل ہو گیا، وہ اپنے آس پاس پلتے ہر انسان کو مار دے گا، وہ کریزی ہوتا جا رہا ہے۔ زاویار تلخی سے مسکرایا تھا۔ کیا یہی سزا نہیں ہونی چاہیے ہوا کرتی زمینی خداؤں کی، کہ وہ خود ہی اس دنیا کو اجاڑ دیتے ہیں جس پر وہ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں؟ اپارٹمنٹ اس کے جواب پر خاموشی چھا گئی تھی۔ پھر ناظرین پریشانی سے ان دونوں کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیا تم دونوں کا حرم سے کوئی رابطہ نہیں ہوا؟ وہ رات سے غائب ہے، فون بھی نہیں اٹھا رہا، وہ ٹھیک تو ہوگا نا؟ رمیز کی جارحانہ سی طبیعت اب اسے واقعتاً پریشان کر رہی تھی۔ زاویار اس کی بات سن کر ابرو باہم ملاتا سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ کیا وہ گھر پر نہیں ہے؟ سارنگ بھی حیران ہوا تھا۔ نازنین نے نفی میں سر ہلایا تو اس نے اپنا موبائل نگاہوں کے سامنے کیا۔ وہاں پر اب بھی کوئی کال موجود نہیں تھی۔ ہمیں انتظار کرنا چاہیے، آپ گھر جائیں، میں دیکھتا ہوں اسے، جیسی کوئی اپڈیٹ ملی تو میں آپ کو بتاؤں گا، ابھی آپ گھر جائیں۔ اور ہاں، وہ اٹھ کھڑا ہوا، گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے آپ نے، تب تک تو ہرگز نہیں جب تک حرم نہیں آ جاتا۔ میں بچی نہیں ہوں، میں جانتا ہوں آپ بچی نہیں ہیں، احمد بھی بچہ نہیں تھا، کوئی بھی بچہ نہیں ہے یہاں، میں بار بار آپ کو نہیں سمجھاؤں گا۔ آخر میں اس کی تنبیہ سخت ہو گئی تھی، وہ حرم نہیں تھا۔ ناظرین کو اسی پہر اندازہ ہوا تھا کہ وہ حرم نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ موبائل جیب میں اڑستا وہ باہر کی جانب بڑھا تو وہ گہرا سانس بھر کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے پاس حرم کا انتظار کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ پورا ایک دن اسے یہاں بے ہوش ہوئے گزر چکا تھا۔ شام کا وقت گہرا ہونے لگا، اسے بے ساختہ ہی ہوش آیا تھا۔ وہ بندے ہاتھوں کے ساتھ اس سرد خانے میں پھیلے کسی کیمل کے باعث بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس سے وقت کا تعین کھو گیا تھا۔ اگلی ہی پل اس نے پوری قوت سے دونوں ہاتھ مخالف سمتوں میں کھینچے تھے۔ اس کے ہاتھوں کی رگیں قوت لگانے پر پھول کر ابھر گئی تھیں، چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور ہر مسام سے پسینہ نکلنے لگا تھا۔ اگلے ہی پل ایک جھٹکے سے اس کے دونوں ہاتھ آزاد ہوئے تو وہ توازن کھو کر بری طرح ایک جانب کو لڑکا، پھر تیزی سے سیدھا ہوتے ہوئے زخمی ہاتھوں سے آنکھوں کی پٹی اتاری۔ کمرے میں ہر جانب سفید سی روشنی تھی۔ اس کی پتلیاں ایک دم سے اتنی روشنی پر تکلیف کے باعث سکڑ گئی تھیں، لمحے بھر کے لیے تو اسے کچھ دکھائی ہی نہیں دیا تھا۔ وہ آنکھوں کو تکلیف دینے کی حد تک روشن کمرہ تھا، لیکن پھر وہ چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ایک مرر روم تھا، ہر جانب شیشے ہی شیشے تھے، اسے ہر شیشے میں اپنا عکس نظر آ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ان سرد شیشوں کی دیواروں کو چھو کر دیکھا، لیکن وہ ہر جانب سے بند تھیں، جیسے وہاں سے نکلنے کا ہر راستہ مسدود کر چکی ہوں۔ اس نے ہر جانب چہرہ گھما کر دیکھا، لیکن ہر طرف اپنا کئی زاویوں سے نظر آتا عکس دیکھ کر وہ چکرا سا گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک شیشے کو دھکیل کر کھولنا چاہا تو معلوم ہوا کہ سب کے سب دروازے مقفل کر دیے تھے۔ وہ اب ہر شیشے کو دھکیل کر کھولنا چاہ رہا تھا۔ وہ بہت بری قید تھی۔ اس کا سر بے طرح چکرانے لگا، ہر آئینہ اسے دھوکہ دے رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ ٹھہر سا گیا، آنکھیں بند کی۔ وہ شاید اب کچھ سوچ رہا تھا، پھر کچھ سوچ کر آگے بڑھایا، ہر آئینے کو بجا کر دیکھا۔ اگر ان شیشوں کے پیچھے دیوار ہوئی تو اس کی دستک دبی دبی سی سنائی دیتی، لیکن اگر یہ شیشے محض اسے چکرانے کے لیے کھڑے کیے گئے تھے تو اس کی دستک پر کھوکھلی سی بلند آواز ابھرنی چاہیے تھی۔ اگلی ہی پل اب وہ ہر آئینے کو بجاتا اس کی دستک بغور محسوس کر رہا تھا۔ ایک جگہ وہ ٹھہر سا گیا تھا، ان آئینوں میں سے ایک اس کا دروازہ تھا، اس کی رہائی کا راستہ۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا، گہرا سانس لیا، اگلی کوئی بھی بات سوچے بغیر وہ پوری قوت سے آگے بڑھا اور شیشے کی دیوار سے آ ٹکرایا۔ شیشہ ٹوٹ گیا تھا اور وہ پوری قوت سے دوسری جانب آ گرا تھا۔ چھوٹے چھوٹے کانچ آس پاس سے بکھر گئے تھے، کئی کانچ گرنے کے باعث اس کے ہاتھ میں بھی کھپ گئے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ زخم کہاں کہاں لگا تھا اور کتنا گہرا لگا تھا۔ کیمرے کے پار سے دیکھتا وہ گھوست مسکرایا تھا۔ ایک آزمائش پار ہو گئی تھی، دوسری آزمائش رہتی تھی۔ اس نے کرسی پر پشت ٹکائی اور پھر دلچسپی سے اسکرین کو تکنے لگا۔ حرم اگلے ہی پل اٹھ کھڑا ہوا، پھر اپنی جیکٹ کو جھاڑا تو کئی ننھے کانچ کے ذرے زمین پر آ گرے۔ اس کے سامنے ایک قدیم دیوار تھی جس پر سبز فیلوں کا جال سا تھا۔ وہ آگے بڑھایا، ابھی اس نے دیوار کو چھوا ہی تھا کہ بہت سے قدموں کے چاپ پر چونک کر چہرہ پھیرا۔ اب وہ دیوار کی جانب پشت کیے کھڑا تھا اور اس کے مقابل 10 لڑکے ایجنسی کے لباس میں استادہ تھے۔ وہ سب تربیت یافتہ تھے، ان سب کے ہاتھوں میں میٹل راڈز موجود تھیں۔ اس نے تلخی سے مسکرا کر گہرا سانس لیا۔ کیا تمہارے باس نے مجھے مارنے کا حکم دیا ہے؟ اگر تم قابل ہوئے تو بچ کر چلے جاؤ گے، لیکن پہلے ہمیں مار دو۔ یہ خزانہ تمہاری قابلیت جانچے بغیر نہیں مل سکتا تمہیں۔ ان میں سے ایک بولا تھا۔ ان سب کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے اور وہ خالی ہاتھ تھا۔ ہتھیاروں کے ساتھ خالی ہاتھ رکھنے والے پر حملہ کرنا مردانگی کے خلاف ہے۔ کیا تم سب نامرد ہو؟
اس کی بات پر اگلے ہی لمحے شیشے کی ٹوٹی دیوار سے وہ گھوسٹ داخل ہوا تھا، اسے سرد مسکراتی نگاہوں سے دیکھتا ہوا۔ زبان بہت چلتی ہے تمہاری، انگلیاں بھی بہت تیزی سے چلنا جانتی ہیں ٹریگر پر۔ کیا اتنا چاہتے ہو اس لڑکی کو؟ گھوسٹ کے سوال پر اس کی آنکھیں سرد ہوئی تھیں، وہ قریب چلا آیا۔ لڑکوں نے وہ ساختہ لوہے کی راڈز اس کے اور گھوسٹ کے درمیان رکھی تھیں۔ یہ اندھیا تھا کہ وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر میں اسے مار دوں تو؟ لطف اندوز ہو کر پوچھا تھا۔ اسے اسی پر احساس ہوا تھا کہ یہ آنکھیں اس کی آنکھوں سے کتنی مماثلت رکھتی تھیں۔ دان جما کر رکھنے کے باعث اس کی کٹپٹی کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ اتنی گولیاں ماروں گا تمہیں کہ گنتی نہیں کر پاؤ گے۔ اگلی ہی پل اس نے سامنے کھڑے لڑکے سے ایک راڈ جھپٹی تو وہ اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اتنی تیزی سے اس نے وہ راڈ ہاتھ میں لی تھی کہ خالی ہاتھ کھڑے لڑکے کا منہ کھل چکا تھا۔ سوری، لیکن میں نامرد نہیں بننا چاہتا تھا۔ اگلے ہی پل وہ گھوما تھا، پھر اپنے اور ان 10 لڑکوں کے درمیان راڈ والا ہاتھ لمبا کیا۔ چرچ کی قدیم دیواریں اس کی مردانگی پر شاہد تھیں۔ وہ بھوری آنکھوں میں برف کی سی ٹھنڈک لیے اپنے مقابل کھڑے لڑکوں کو تک رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ ان 10 لڑکوں کو گھما کر راڈ سے مار رہا تھا۔ کئی دفعہ اسے راڈ بری طرح لگی تھی، کئی دفعہ وہ گر کر اٹھا تھا۔ سانس پھولنے کی آوازیں چرچ کے اندر گونجنے لگی تھیں۔ مقابلہ رک چکا تھا۔ وہ ایک تھا اور اب اس کے مقابل 6 لڑکے تھے۔ باقی کے 4 زخمی ہونے کے باعث ادھر ادھر گرے زمین پر لوٹ رہے تھے۔ اس نے لوہے کی راڈ پھینک دی، پھر جیکٹ کی آستین سے ہونٹ سے نکلتا خون رگڑا۔ اس کے چہروں پر زخموں کے جا بجا نشان تھے۔ اگلے ہی پل 6 لڑکوں نے بھی راڈز پھینک دی تھیں۔ اب وہ ان سے مکوں اور لاتوں سے لڑ رہا تھا۔ پیچھے کسی وقت میں وہ تالوت کے ساتھ ایجنسی کے چھوٹے سے کمرے میں موجود مشق کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر بری طرح لگ رہی تھی اور انگلیاں زخمی ہو کر دکھنے لگی تھیں، لیکن رہائی ممکن نہیں تھی۔ گھوسٹ اسے لڑتا ہوا دیکھتا رہا۔ اسے اندازہ نہیں ہو سکا وہ کب سے لڑ رہا تھا اور اسے مزید کتنا لڑنا تھا۔ زاویار رات کی تاریکی میں ہر جانب اسے تلاش کر رہا تھا۔ وہ ہسپتالوں، سرد خانوں، یہاں تک کہ گلیوں میں بھی اسے ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ ولیمے کی تقریب اپنے عروج پر تھی، لیکن گھر کا کوئی بھی فرد اس جانب متوجہ نہیں تھا۔ وہ سب حرم کی وجہ سے بری طرح پریشان ہو رہے تھے۔ اب وہ مہندی کے دن سے غائب تھا اور اب تک اس کی کوئی بھی اطلاع گھر والوں کو نہیں مل سکی تھی۔ نازنین ہال کے دروازے پر نگاہیں جمائے اس کے پلٹ آنے کا انتظار کرتی رہی، یہ جانے بغیر کہ وہ اس کے لیے بری طرح زخمی ہو کر بھی لڑ رہا تھا۔ چرچ میں موجود اب اس کے مقابلے پر 3 لڑکے تھے۔ ان تینوں نے راڈز اٹھا لی تھیں۔ اگلے ہی پل اس نے آگے بڑھ کر وار کرنا چاہا تو لوہے کی راڈ اس کی کنپٹی پر پوری قوت سے ماری گئی۔ اس کے ابرو سے خون آنے لگا، ہونٹ سوج گیا تھا اور کان سے بھی خون نکل کر کندھے پر گر رہا تھا۔ پھر ساختہ ہی گھٹنوں کے بل جھکا تھا۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ اسے کمزور پڑتا دیکھ کر ایک اور راڈ کا وار اس کی پشت پر کیا گیا تو وہ اوندھے منہ آگے کو جا گرا۔ اس کے آگے چرچ کی سیاہی دھندلا رہی تھی، منہ سے خون نکل کر خاک آلود زمین پر گر رہا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کی بہن کی حفاظت کروں گا۔ دماغ کے پچھلے حصے میں اسے اپنے کم سنی کا عہد سنائی دیا تھا۔ اس نے زمین پر ہاتھ مار کر اٹھنا چاہا تو اگلے ہی پل اسے ایک زوردار راڈ ماری گئی تھی۔ وہ زمین کے ساتھ پھر سے بری طرح آ لگا۔ کیا آپ نازنین آپی کو پسند کرتے ہیں؟ ثانیہ کا سوال اسے غلط وقت پر یاد آ رہا تھا۔ پسند؟ نہیں، وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے زمین پر ہاتھ رکھ کر اٹھنا چاہا۔ لڑکے گھوسٹ کے اشارے پر پیچھے ہو گئے تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل اٹھ بیٹھا، دھندلاتی بصارت اور سر میں اٹھتا شدید درد۔ اس نے ایک ہاتھ زمین پر رکھا اور گھٹنا موڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، وہ اسے پسند نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کی حد درجہ سے آنکھوں کے لیے اس دنیا میں بستی ہر شے کو تباہ کر سکتا تھا۔ پیچھے نازنین اب تک دروازے کو تک رہی تھی۔ وہ جو کبھی اوجھل نہیں ہوتا تھا اب اوجھل ہو گیا تھا تو اس کی کمی ہر ایک کو کھا رہی تھی۔ اس نے جیکٹ اتار کر دودھ پھینکی تھی، پھر وہ آگے بڑھا اور اس نے کسی پر رحم نہیں کھایا۔ اس نے ایک لڑکی کی پسلیوں پر 3-4 مکے ایک ساتھ مارے تو وہ بلبلا کر نیچے کو جھکا۔ اس کی راڈ ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گری تھی۔ حرم نے اگلے ہی پل راڈ اٹھائی اور پھر پوری قوت سے اسے لڑکے کے چہرے پر دے مارا۔ وہ اوندھے منہ جا کر گھوسٹ کے قدموں میں گر پڑا تھا۔ 2 لڑکوں کو اس سے سر نفی میں ہلا کر وارن کیا تھا، لیکن وہ نہیں مانے۔ اس نے ایک کے چہرے پر راڈ کھینچ کر ماری تو وہ ہوش کھوتا چرچ کی دیوار سے لگ کر زمین پر جا گرا۔ آخری لڑکے کی جانب سرد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس نے راڈ پھینک دی تھی، پھر اسے گردن سے مڑوڑ کر اپنی ٹانگوں کے درمیان پھنسایا اور تب تک اس کی ناک پر مکے مارتا رہا جب تک اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ نہ گئی۔ جب وہ تڑپ کر بے ہوش ہوا تو اس نے اس کا سر چھوڑ دیا، پھر پلٹ کر گھوسٹ کی جانب دیکھا۔ کیا تم مرے نہیں تھے؟ اپنے باپ سے جا کر پوچھنا کہ کیا کبھی اس نے میرا جنازہ ادا کیا تھا؟ تو پھر تم اب تک زندہ کیسے رہے سلیمان عریبی؟ سامنے کھڑا سلیمان مسکرایا تھا۔ وہ وہی تھا جو کسی وقت میں نجی ایجنسی کا گن مین رہا تھا۔ وہ وہی تھا جو تالوت کو اب تک حکم دیتا رہا تھا۔ وہ وہی تھا جو اس کے پیچھے اب تک تھا۔ میں نجی ایجنسی کا گن مین تھا۔ مجھے ایجنسی والے علالت کے دنوں میں اٹھا گئے تھے، بس اسی طرح تب سے زندہ رہا ہوں میں۔
کب سے پیچھا کر رہے ہو میرا؟ جب سے تم پیدا ہوئے ہو۔ کیا ارادہ ہے تمہارا تمہیں بچانے کا؟ کیا تم وہی نہیں ہو جس نے طالوت سے میرے اسائنمنٹ کا ذکر زاویار کے سامنے کرنے کا کہا تھا؟ اور اس کے یکلک پکڑ لینے پر سلیمان ساکت رہ گیا تھا۔ کچھ شک نہیں کہ تم بہت ذہین ہو۔ میں جانتا ہوں تم کیا کرنا چاہ رہے ہو۔ اچھا، اور کیا کرنا چاہتا ہوں میں؟ تم زاویار کو میرے اعمال کا ذمہ دار ثابت کرنا چاہتے ہو۔ یہ اس کی غلطی ہے کہ وہ منظر عام پر چلا آیا۔ اگر وہ نہیں آتا تو میں کوئی اور اسکیپ روٹ تلاش کرتا۔ مجھے صرف تمہارے تحفظ سے غرض ہے۔ تو احمد غلط نہیں تھا۔ احمد سب جان گیا تھا، اسی لیے مار دیا گیا ہے وہ۔ اس کے انکشاف پر وہ اپنی جگہ ہی جم سا گیا تھا۔ کل رات قتل کر دیا اسے رمیز نے۔ زاویار کو اب کوئی نہیں بچا سکتا، تم بھی نہیں۔ اگلی ہی پل اس نے سلیمان کو حلق سے سختی کے ساتھ پکڑا تھا۔ اس کا سانس رکنے لگا۔ حرم اسے بالکل بے تاثر نگاہوں سے تک رہا تھا، پھر اسے پوری قوت سے دیوار کے جانب دھکا دیا تو وہ اوندے منہ دیوار سے جا لگا۔ ابھی وہ اس کی جانب گڑنے ہی لگا تھا کہ وہ پلٹا اور اسے زوردار لات ماری۔ حرم کی پشت بری طرح دیوار سے جا لگی تھی۔ جو تم کرنا چاہ رہے ہو وہ میں تمہیں نہیں کرنے دوں گا۔ وہ اٹھ کر اس پر دھاڑا گا۔ سلیمان نے اپنے کپڑے جھاڑے اور پھر سرخ سی سرد آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ ایک دوسرے کا عکس تھے۔ ان کی بھوری آنکھیں ایک سی تھیں اور ان میں موجود کاٹ بھی اتنی ہی گہری تھی۔ تم میری ملکیت ہو۔ تمہیں بچانے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ اپنا خزانہ لے کر جا سکتے ہو تم۔ امتحان میں کامیاب ہو چکے ہو تم۔ وہ شیشے کی ٹوٹی دیوار کے درمیان سے گزر کر باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ چند پل اس راستے کو دیکھتا گیا۔ اس کا سر زور زور سے چکرا رہا تھا۔ مستقل چکراتے سر کے باعث اسے متلی ہونے لگی تھی۔ وہ اگلے ہی پل دیوار پر رکھتا سیدھا ہوا تھا۔ اسے اپنا ہوش بحال رکھنا تھا۔ اس نے کئی دفعہ زور زور سے سر جھٹکا اور پھر دھندلی بصارت کے ساتھ بیلوں سے ڈھکی دیوار کی اطراف سے کھلی جگہ سے اس کے پیچھے داخل ہوا۔ دیوار کے پیچھے کی مٹی کچی تھی۔ وہ جھکا اور پھر ہاتھوں سے تیزی کے ساتھ مٹی ہٹانے لگا۔ گھڑا گہرا ہونے کے باعث اسے ایک صندوق دکھائی دیا تھا۔ وہ ٹھہر سا گیا، پھر ہاتھ آگے بڑھا کر صندوق باہر نکالا۔ اسے کھولا تو اندر خاکی سا لفافہ رکھا تھا۔ وہ اب تیزی سے اس خاکی لفافے کو چاک کر رہا تھا۔ ہاتھ میں پراپرٹی کے کاغذات آتے ہی اس نے جیسے سکون کا سانس خارج کیا تھا۔ سر پر گھومتی سرد سی رات اس کے لیے بہت بھاری ثابت ہو رہی تھی۔ اسے یہاں سے جلد از جلد نکلنا چاہیے تھا۔ چرچ کے اندر موجود سیاہی خاصی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ عبادت گاہ زندگی میں پہلی دفعہ اس کے لیے اتنی سیاہ ثابت ہوئی تھی۔ مہمان ولیمے کی تقریب کے بعد اپنے اپنے گھروں کو پلٹ کر جا چکے تھے۔ اب عریبی ہاؤس کے لاؤنج میں محض گھر کے افراد ہی براجمان تھے۔ سہیل کا چہرہ غیر معمولی طور پر خاموش لگ رہا تھا اور باقی سب پریشان چہرہ لیے انہیں کی جانب متوجہ تھے۔ وہ مہندی کی رات سے غائب تھا اور اس کے ساتھ گھر والوں کا کوئی بھی رابطہ نہیں جڑ سکا تھا۔ پھر وہ اگلے ہی پل اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب نے چہرے اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ روہیلا نے پوچھا تو سہیل کے جبڑے جم سے گئے۔ پھر انہوں نے شفاعت کو آواز دے کر گاڑی نکالنے کے لیے کہا تو گھر کے سب افراد اگلے ہی پل اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس وقت کہاں جا رہے ہیں آپ سہیل؟ تمہارے بھائی کے گھر۔ ان کا لہجہ بہت عجیب سا تھا۔ سب ٹھٹک سے گئے۔ ناظرین کا سانس اپنی جگہ ہی ساکت ہو گیا تھا۔ بھائی جان کے گھر اس وقت؟ لیکن کیوں؟ مجھے یقین ہے کہ اس نے ہی میرے بیٹے کو اغوا کیا ہوگا۔ روہیلا کی آنکھیں اگلی ہی پل کھل سی گئی تھیں اور آنکھیں تو لاؤنج میں براجمان ہر فرد کی کھلی رہ گئی تھیں۔ میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اگلی ہی پل جارحانہ سے انداز میں آگے بڑھے تو سب ان کے ساتھ ہی آگے بڑھے تھے۔ روہیلا نے انہیں کھونی تھام کر روک لیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بھائی جان ایسا کیوں کریں گے؟ ڈیڈ، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ ماموں ایسا کیوں کریں گے؟ وہ تو مجھ سے خود آج حرم کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ سہیل نے باری باری سرد نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا، پھر ان کی نگاہ نے ناظرین تک سفر کیا۔ پوچھو اس لڑکی سے، کون حملے کرواتا رہا ہے اس پر اب تک؟ سب چہرہ پہرے ناظرین کو تکنے لگے۔ وجدان نے چہرہ جھکا لیا تھا اور ناظرین کا چہرہ اگلے ہی پل سفید ہوا تھا۔ تمہارا بھائی اب تک اس لڑکی کی جان کے در پر تھا۔ حرم کب سے اسے بچاتا پھر رہا ہے اور اسی کا بدلہ وہ میرے بیٹے سے لے رہا ہے، لیکن اب بہت ہو گیا۔ میں نے بہت برداشت کر لیا۔ اب میں اسے بتاؤں گا کہ سہیل کی اولاد کو میلی نگاہ سے دیکھنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ اگلے ہی پل اپنا ہاتھ اڑا کر باہر کی جانب بڑھے تو سب ہونک بن انہیں جاتا دیکھتے رہے۔ سارے گھر میں موت کا سا سناٹا پھیل گیا تو روہیلا اپنی جگہ ہی کنگ ہو گئی۔ انکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھ پر حملہ اب تک رمیز کرواتا رہا ہے۔ اس نے انسانیت کے ہر حد کو پار کر لیا ہے اور اب وہ درندہ بنتا جا رہا ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا تو روہیلا نے پانی پر پریشانی سے ہاتھ پھیرا۔ انہیں جیسے اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کیوں کریں گے تمہارے ساتھ ایسا؟ تم میرے بھائی پر الزام لگا رہی ہو۔ وہ آگے بڑھ آئی تھی۔ ناظرین نے انہیں زخمی سی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میرے ساتھ بچپن میں جو ہوا، میرا بھائی جس طرح بے دردی کی موت مرا، میرے بابا کو جیسے کچلا گیا اور دادا کو جس نے موت کے گھاٹ اتارا، وہ کوئی اور نہیں تھا پھپھو۔
وہ ٹھہری تو سانس تک رک گیا، ہر زی روکا۔ وہ قتل رمیز نے کیے تھے، میری عصمت دری رمیز نے کروانے کی کوشش کی تھی، مجھے ذہنی مریض اس آدمی نے بنایا تھا۔ اور حرم، وہ ٹھہری تو آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ وہ مجھے کب سے اس کا ناپاک عزائم سے بچاتا رہا ہے، وہ آپ کو کبھی آپ کے بھائی کی حقیقت نہیں بتا سکا، کیونکہ وہ کبھی آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ سن لیں، آپ کا بھائی قاتل ہے، بہت سی زندگیوں کا۔ ہر جانب خوفناک سناٹا چھا گیا تھا۔ سہیل کی گاڑی تیزی سے کثرت انصاری کی جانب بڑھ رہی تھی۔ بہت ہو گیا تھا چھوئے بلی کا کھیل، اب انہیں اس آدمی سے کھل کر بات کرنی چاہیے تھی۔ رات کے اسی پہر کسی نے زاویار کے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ وہ محتاط سے آگے بڑھایا، پھر جو ہی دروازہ کھولا تو ساکت رہ گیا۔ سامنے بری طرح زخمی حرم کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک خاکی سا چکور لفافہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، حرم 2 قدم آگے بڑھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اس وقت کہاں جانا چاہیے تھا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے بازوؤں میں جھول کر بے ہوش ہو چکا تھا اور زاویار نے اسے مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ قصر اپنی سفید روشنیوں تلے چکمگا کر بھی سیاہ محسوس ہو رہا تھا۔ شائستہ لوگوں سے چھپ چھپا کر رات کی تاریکی میں ابیہ کو اپنے ساتھ لیے ڈاکٹر باسط کے نجی کلینک سینٹر سے واپس آ رہی تھی۔ جب سے ابیہ نے احمد کا قتل دیکھا تھا تب سے وہ جیسے بولنا ہی بھول گئی تھی۔ وہ کسی ٹرانس کسی کیفیت میں تھی۔ ڈاکٹر باسط اس کے سامنے گھنٹوں بولتا رہا لیکن وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر اس کا چہرہ بے رونق نگاہوں سے تکتی رہی۔ شائستہ اسے پچھلے دنوں سے مستقل تھراپیز کے لیے لے کے جا رہی تھی لیکن اس کی حالت تھی کہ سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ابیہ کے گھنٹے وجود کو جلتی آنکھوں سے دیکھا اور جو ہی داخلی دروازہ پار کر کے ہال میں داخل ہوئی تو ٹھٹک کر رک سی گئی۔ پرتعیش سے داخلی ہال میں رمیز کے مقابل شاید کوئی براجمان تھا۔ اسے یہاں سے اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن رمیز کے چہرے پر نظر آتے تاثرات بہت سرد تھے۔ اس نے ملازمہ کو آواز دے کر ابیہ کو اس کے کمرے میں لے جانے کا حکم صادر کیا اور پھر آگے بڑھائی۔ وہاں سہیل براجمان تھے، رمیز کو کڑوے تاثرات کے ساتھ دیکھتے ہوئے۔ اسے ٹھنڈے سے سہیل کو آج سے قبل کبھی بھی ایسے تاثرات کے ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ میں نہیں جانتا اور نہ آئندہ کبھی میرا اسے اغوا کرنے کا کوئی ارادہ ہے۔ رمیز جیسے اس کی بے وقت کی تفتیش سے بیزار ہو رہا تھا۔ وہ کوئی 10ویں دفعہ اس سے ایک ہی استفسار کر چکے تھے اور انہیں وہ ہر استفسار کے جواب میں ایک ہی بات کہہ چکا تھا۔ سہیل کی آنکھیں مزید سرخ ہوئی تھیں۔ مارکیٹ میں تمہاری ویلیو کتنی تیزی سے گری ہے، کیا اس کا تمہیں اندازہ نہیں؟ تمہارا ملازم بے وقت مارا گیا ہے اور صنعت کاروں کا ماننا ہے کہ اسے بھی تم نے ہی مارا ہے۔ لوگ تمہارے ساتھ سودا کرنے سے کترانے لگے ہیں کیونکہ تمہارے آس پاس موجود انویسٹرز ایک ایک کر کے قتل کر دیے گئے ہیں۔ غالب خیال یہی ہے کہ ان انویسٹرز کو بھی تم نے ہی قتل کروایا ہے۔ ان کی غیر موجودگی کا سب سے زیادہ فائدہ تمہاری ہی ذات کو پہنچتا ہے۔ سہیل بے لچک سی آواز میں بول کر ٹھہر گئے تھے۔ رمیز محظوظ چہرہ لیے ان کے بدلے انداز کو تک رہا تھا۔ کہنا کیا چاہتے ہو سہیل؟ صرف اتنا کہ تم اس وقت صنعتی دنیا میں میری مخالفت برداشت کرنے کی تاب نہیں رکھتے۔ اس کی بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، پھر آگے ہو بیٹھا۔ شائستہ بھی خاموش چہرہ لیے رمیز کے برابر آ بیٹھی تھی۔ وہ حرم کی غیر موجودگی سے واقف نہیں تھی۔ بغیر کسی ثبوت کے تم مجھے ایک ہی جملے میں قاتل اور اغوا کار کہہ رہے ہو۔ کیا تمہاری کسی بھی بات کے پیچھے کوئی ثبوت موجود ہے؟ اگر ہے تو کتنے سالوں تک کا کیس کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تم مجھ پر؟ میں تمہارے ساتھ ہر معاملے میں مفاہمت کرنے کے لیے راضی ہوں لیکن پھر بھی میں نہیں جانتا کہ حرم کہاں ہے۔ وہ کہہ کر پیچھے ہو بیٹھا تھا۔ اسے حرم کی غیر موجودگی کا واقعی علم نہیں تھا۔ تمہارے پاس اسے غائب کروانے کا ہر جواز موجود ہے۔ ان کی آواز تیز سے بلند ہوئی تھی۔ شائستہ نے سہم کر رمیز کی جانب دیکھا تھا لیکن وہ اب کے مسکرا نہیں رہا تھا۔ صوفے کے ہتھے پر رکھی اس کی مٹھی سختی سے بند ہو چکی تھی۔ اسے غصہ آ رہا تھا اور وہ واقعتاً اس کے تیش سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ میرے راستے میں آیا تھا لیکن پھر بھی میں نے اسے غائب نہیں کروایا۔ میں ابھی اتنا نہیں گرا کہ اتنی گھٹیا حرکت پر اتر آؤں۔ دشمنی میں بھی ہمیشہ ایک مقام برقرار رکھا ہے میں نے۔ اس کی ٹھنڈی آواز ابھری تھی۔ سہیل چند پل خاموش نگاہوں سے اسے تکتے رہے، پھر وہ ہلکا سا آگے کو جھکے، اپنی ٹھہری پتلیاں ان کی آنکھوں میں گاڑی۔ تم جب اپنے باپ اور بھائی کو قتل کر سکتے ہو تو تم سے کچھ بعید نہیں رمیز انصاری۔ ان کی سرد آواز مدھم تھی لیکن اس کا انکشاف رمیز اور شائستہ کو بآسانی سنائی دے گیا تھا۔ وہ دونوں ہی اپنی جگہ جم گئے تھے۔ رمیز کے چہرے سے ہی لگ رہا تھا کہ اس کے قدموں تلے موجود زمین لمحے بھر کے لیے ڈگمگائی تھی۔ میں اتنے سالوں سے خاموش رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں تم سے خوفزدہ تھا۔ میں بس اپنے گھرانے کو کسی مصیبت کی نظر ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ شاید تب میں تم سے طاقت میں بھی خاصا کمزور تھا لیکن اب ایک دنیا مجھ پر بھروسہ کرتی ہے اور میرے بول کی کریڈیبلٹی سے واقف ہے۔
रमीज अपनी जगह साकित हुआ बैठा रहा। शेक्सपियर अपने मशहूर प्ले में लिखता है कि कत्ल की जुबान नहीं हुआ करती, लेकिन वो फिर भी मौजज़ाती तौर पर बोल उठता है। उसे लगा था कि वो हर किस्म के झोल के बगैर अब तक गज़ल करता आया था और उसे उसका जाम भी था, लेकिन वो गलत था। पहले नाज़नीन, फिर शाइस्ता, फिर हरम, फिर वजदान और अब सुहेल। उनमें से हर एक उसके किए गए कताल से वाकिफ थे। इसे खुद पर से ज़ौम लर्जिश का शिकार हो गया था। अगर ये सब जानते हो, मेरे बारे में आगाही रखते हो, तो यहाँ क्यों आए हो तुम? जाकर अपने बेटे को तलाश करो। शायद उसने मुझसे ज़्यादा दुश्मनियाँ पाल रखी हैं। वो उठ खड़ा हुआ था। ये जैसे इशारा था कि वो मजीद बात नहीं करना चाहता था। सुहेल भी अगले ही पल उठे, फिर आगे बढ़कर इनके ऐन सामने आ खड़े हुए। ये मेरी तुम्हें पहली और आखिरी वार्निंग थी रमीज। मेरे बेटे को अगर कुछ हुआ तो जिंदा मैं तुम्हें भी नहीं रहने दूंगा, याद रखना। बहुत सख्त सरगोशी थी। अगले ही पल सुहेल पलटे, लेकिन फिर अपनी जगह ही रुक से गए थे। दाखिली दरवाजे में रुहेला और अदील खड़े थे। वो जाने कब से अदील के साथ यहाँ मौजूद थी और शायद वो सब सुन भी चुकी थी। इन्हें रुहेला का चेहरा हद दर्जा सफ़ेद महसूस हो रहा था, यूं गोया उनकी रगों से खून का आखिरी कतरा तक सेंच लिया गया हो। इनकशाफ बहुत अजीम था और शायद वो इसे संभालने में नाकाम हो रही थी। रमीज भी दरवाजे में खड़ी रुहेला को देखकर ठहर गया था। लम्हे भर को इसका रंग भी नुचड़ गया था। पापा को, ज, जावेद भाई को, वो वो लड़की झूठ नहीं बोल रही। आपने, भाई आपने वाकई मेरे बाबा और भाई का कत्ल किया है? वो हकलाती जुबान के साथ मुश्किल अपने अल्फाज अदा कर पाई थी। अदील ने उनके लरसते वजूद को वो मुश्किल सहारा दिया था। उसकी अपनी पेशानी पर पसीना उभर आया था। उसे अब तक यही लग रहा था कि जो हुआ वो गलत फहमी के तहत हो रहा है, लेकिन अब उसकी हर खुशफहमी दूर हो चुकी थी। उसके रगो पैर में लर्जिश सी उतर गई थी। रमीज ने उनकी जानिब से चेहरा फेर लिया था। मैं किसी ड्रामे को फेस करने के मूड में हरगिज भी नहीं हूँ। आपके लिए ड्रामा है? ये सब आपके लिए ड्रामा है? मेरे बाप और भाई का कत्ल आपके लिए ड्रामा है? वो इतनी कुव्वत से चीखी कि आवाज फट सी गई। अबिया अपने कमरे में मौजूद कानों पर हाथ रखे हुए थी। एक ही अजियतनाक इंकशाफ जाने वो कितनी दफा सुन चुकी थी। इसे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हो रहा था। रोहेला, दफा हो जाओ यहाँ से। रमीज भी धाड़ा था। सुहेल ने आगे बढ़कर रोहेला को दोनों बाजुओं से थामा था, फिर उन्हें अपने साथ चलने का इशारा किया, लेकिन वो अपनी जगह छोड़ने पर राजी नहीं थी। सुहेल, आप मुझे जाने के लिए कैसे कह सकते हैं? ये आदमी क्या कह रहा है? ये कातिल है मेरे बाप और भाई का। ये ऐसे कैसे कर सकता है? कोई इतना दरिंदा कैसे हो सकता है? आंसू बेतहाशा आंखों से फिसल कर गिर रहे थे और तकलीफ के बाइस दम सा घुट रहा था। वो चंद ही लम्हात में गहरे से कुर्ब का शिकार हो गई थी। सुहेल ने उन्हें जबरदस्ती अपने साथ लिया और फिर पलट गए। वो होशो हवास से बेगाना सी होने लगी थी। उनका मजीद रमीज का सामना करना ठीक नहीं था। उस आदमी ने मेरे बाप और भाई को मार दिया। ये इतने सालों से किसी भेड़िए की मानित हमारे दरमियान मौजूद रहा है। या अल्लाह! उनका दिल बेतरह लड़स रहा था। सुहेल ने उन्हें अपने साथ लगा रखा था। कुछ वो हरम की वजह से परेशान थे और कुछ अब उन्हें रोहेला की बिगड़ती हालत परेशानी में मुब्तला कर रही थी। कोई कोई गलत फहमी हो सकती है डैड। अदील ने कुछ हलक से थूक निकलकर लड़सती आवाज के साथ कहा था। सुहेल को इसी पर एहसास हुआ कि वो हरम जैसा नहीं था। ये हकीकत है, इसमें कुछ भी गलत नहीं, और ये सच शायद सारी जिंदगी नहीं खुल सकता था अगर अमीज ने नाज़रीन पर दोबारा हमला करवाने की कोताही नहीं की होती। अदील का चेहरा उन्हें बैकव्यू मिरर में दर्द महसूस हो रहा था। वो अब खिड़की से बाहर फिक्रमंदी निगाहों से देखते हरम के बारे में सोच रहे थे। रमीज पीछे अब तक अपनी जगह पर खड़ा था। फिर वो पलटा और अपनी स्टडी की जानिब बढ़ाया। शाइस्ता ने लरसते हाथों से साथ रखा मोबाइल उठाया और फिर उस पर नंबर डायल करने लगी। उसका सांस हर गुजरते पल के साथ बंद होता जा रहा था। खौफजदा निगाहों से स्टडी की जानिब देखती वो फ़ोन कान से लगाए हुए थी। जब आगे से फ़ोन नहीं उठाया गया तो उसने झुंझला कर उसे कान से हटाया। फिर अभिया के कमरे की जानिब बढ़ आई। वो अपने कमरे में तन्हा नहीं सोना चाहती थी। उसे रमीज पर रत्ती बराबर भरोसा भी नहीं था। अपनी स्टडी में रमीज अब पेंटिंग के सामने बिल्कुल खाली चेहरा लिए खड़ा था। इसका चेहरा हर गुजरते बल के साथ स्याह पड़ता जा रहा था। वो पेंटिंग और उसका इतराफी सोने से सजा फ्रेम वैसे ही चमक रहा था, किसी कदीम लेकिन तारीक राज की मानित। अगली सुबह रैबी हाउस में हर जानिब खामोशी थी। ना किचन से उठा पटक की आवाज़ें आ रही थीं और ना ही किसी नफ्स की गुफ्तो शनीद सुनाई दे रही थी। खामोशी इस कदर गहरी थी कि गुमान होता था वहाँ इंसान ही ना बसते हों। रुहेला का वजूद रात से बुखार में तप रहा था।
نازنین اور ثانیہ ان کے سراہنے سے ایک پل کے لیے بھی نہیں ہٹی تھیں۔ صوفیہ اپنے کمرے میں جائے نماز پر بیٹھی یاسین سے تسبیح کے دانے گرا رہی تھیں۔ وجدان کی کتابیں کھلی پڑی تھیں اور وہ بے دلی سے رخ پھیرے بیڈ پر دراز تھا۔ سہیل رات سے مختلف کانٹیکٹس کے ذریعے معلوم کرواتے رہے تھے۔ عدیل ساری رات سو نہیں سکا تھا اور نہ ہی شانزے سے ٹھیک سے مخاطب ہوا۔ وہ جواباً منہ بسورے سو گئی تھی۔ وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ ان کے گھرانے کے ساتھ کتنی ذلت جڑ گئی تھی۔ سچ شکر کہ نازنین کے انکشاف پر وہ اپنے کمرے میں موجود تھی، نہیں تو اس کے لیے اسے وضاحت دینا بے حد کٹھن ہو جاتا۔ اسی صبح کے ساتھ اگر زاویار کے اپارٹمنٹ کا دروازہ پار کیا جاتا تو منظر کچھ اور دکھائی دیتا۔ داخلے روش پار کر کے ذرا آگے بڑھو اور دیوار سے جھانک کر دیکھو تو کھانے کی ٹیبل پر وہ ناشتہ لگا رہا تھا، ساتھ ساتھ ایک نگاہ کمرے کے دروازے پر بھی ڈالتا جہاں حرم آرام کر رہا تھا۔ اس نے ناشتہ لگا کر چائے ٹیبل پر رکھی ہی تھی کہ حرم کمرے کے دروازے سے باہر نکل آیا۔ وہ شاید شاور لے کر آیا تھا۔ جینز پر سفید ٹرٹل نیک سویٹر پہنے، اس کے چہرے پر زخموں کے نشانات موجود تھے۔ ابرو کے قریب گہرے سے زخم پر زاویار پٹی کر چکا تھا، باقی کے زخم توجہ طلب نہیں تھے۔ اس کی حالت پچھلی رات سے خاصی بہتر لگ رہی تھی، لیکن چہرے پر پہلا اسپاٹ سا تاثر زاویار کو ٹھٹکا گیا تھا۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر آ بیٹھا تھا۔ اس نے اسے بغور دیکھتے ہوئے سربراہی کرسی گھسیٹی اور بیٹھ گیا۔ زخم وقتی تھے، جلدی منجمد ہو جائیں گے۔ جو زخم ابرو کے پاس آیا ہے۔ اس نے اپنے بائیں ابرو کو انگشت شہادت سے چھوا تو حرم نے اسے آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ یہ خطرناک ثابت ہو سکتا تھا اگر آنکھ کے مزید قریب لگتا تو۔ تم اندھے ہو سکتے تھے۔ ہوا تو نہیں؟ اس کے جواب پر وہ اسے چند پل دیکھتا رہا۔ حرم اسے بدلا ہوا لگ رہا تھا، ایک دم خشک اور دور دور۔ تمہیں وہاں اکیلے نہیں جانا چاہیے تھا۔ کیا سارے شہر کو اپنے ساتھ لے کر جاتا؟ ماتھے پر پل ڈال کر پوچھا تو زاویار نے اس کے زخموں کا خیال کیا۔ نہیں تو ایک عدد گھونسا تو اسے پڑنا ہی چاہیے تھا۔ میں مر نہیں گیا تھا، اس نے بھی اسی خشکی سے کہا، لیکن حرم نے کوئی اثر نہیں لیا۔ احمد کے بارے میں پتہ چلا مجھے۔ اس نے آملیٹ کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے سرسری سے کہا تو زاویار کا ہاتھ لمحے بھر کو ٹھہرا، پھر وہ اثر لیے بنا ناشتہ کرنے لگا۔ وہاں محض ایک لمحے کا تاثر تھا۔ کیسے پتہ چلا تمہیں؟ اس نے اس پر ایک گہری نگاہ ڈالتے ہوئے پوچھا تھا۔ حرم بس لمحے کے 1000ویں حصے کے لیے ٹھہرا تھا، پھر سنبھل گیا۔ رات کو یہاں تک آتے ہوئے نیوز سن کر پتہ چلا تھا۔ نیوز سن کر اور کیا کیا پتہ چلا تمہیں؟ اس نے طنز کر کے پوچھا تو حرم نے اسے دیکھا۔ وہ دونوں ہی جیسے ایک دوسرے کو بغور دیکھے ایک دوسرے کی آنکھوں میں کچھ تلاش کر رہے تھے، شاید یہ کہ ان میں سے کون کتنا جانتا تھا۔ حرم نے نظروں کا زاویہ بدل لیا، گرم گرم چائے حلق سے اتارنے لگا۔ جن چیزوں کا آشکار ہونا نقصان دہ ثابت ہو ان سے دور رہنا چاہیے۔ تمہاری یہ جارحانہ طبیعت تمہیں موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے۔ مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مر جاؤ، جب تک زندہ رہ سکتے ہو تب تک زندہ رہو، سختی سے کہا۔ زاویار کرسی پر پیچھے ہو بیٹھا، پھر زبان اپنے رخسار کے اندر پھیرتا اسے دیکھنے لگا۔ تمہارے جسم پر ٹوٹے کانچ کے بہت سے ننھے زروں کے زخم موجود تھے، میٹل راڈز کے زخم، گھونسوں اور راتوں کے زخم، لیکن کیا تم جانتے ہو کہ کچھ اور بھی تھا جو مجھے تمہارے زخم صاف کرتے وقت ملا تھا؟ حرم نے سانس تک روک لیا، لیکن چہرے کو بے تاثری رکھا۔ وہ اسے ابھی کچھ بھی بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ زاویار نے ہاتھ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ اٹھایا، پھر آستین پیچھے کر کے اس کی زخمی کلائی نگاہوں کے سامنے کی۔ کسی نے تمہارے ہاتھ باندھے تھے۔ تم نے اس بندھے ہاتھوں کے ساتھ یقیناً سامنے موجود شخص کو بہت سے سوالات کے جواب دیے ہوں گے، کیونکہ تمہاری مزاحمت وقفے وقفے سے کی گئی ہے۔ زخم میرا ہوم گراؤنڈ ہے حرم، اب بک دو کہ کون تھا وہ؟ وہ اسے چند پل دیکھتا رہا اور پیچھے ہو بیٹھا۔ بھورا مایا گرم گرم ہی الگ سے اندر اتارا جا چکا تھا اور کپ خالی ہو کر ٹیبل پر رکھے ہوئے تھے۔ گھوسٹ سے ملا تھا میں، وہی شخص جس سے ہماری طرف کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی نے تالوت کو مجھے اسائنمنٹ دینے کا کہا تھا۔ جاوید نے اس آدمی کو اپنی پراپرٹی کے کاغذات بطور امانت رکھوائے تھے جو مجھے نکالنے تھے۔ یہ نازنین کی امانت ہے اور اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ ہو گئی تسلی؟ آخر میں بہت سکون سے پوچھا تھا زاویار، جیسے اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کا دماغ کچھ بھی نہیں پڑھ پا رہا تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم سچ بول رہے ہو؟ تمہیں یقین نہیں کرنا تو مت کرو۔ اس نے کندھے اچکائے تھے۔ تم کچھ چھپا رہے ہو۔ میں تم سے کیوں کچھ چھپاؤں گا؟ تم جانتے ہو کہ مجھے سوال جواب کے ہیر پھیر سے نفرت ہے۔ تم نے جتنی سیدھی طرح اپنی ملاقات کا ذکر کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ حالات اتنے سیدھے نہیں ہوں گے۔ حرم خالی کپ کو دیکھتا رہا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر مجھے تم سے یہ سب پوشیدہ رکھنا ہوتا تو میں تمہاری طرف ایسی حالت میں کبھی نہیں آتا۔ جتنا مجھے بتانا چاہیے تھا میں بتا چکا ہوں۔ یعنی اب بھی کچھ ایسا ہے جو میں نہیں جانتا؟ تصحیح کرو، اب بھی کچھ ایسا ہے جو تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس کے جواب پر زاویار اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اس نے کہا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ زاویار جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے یا پھر وہ پورا سچ نہیں بتا رہا، لیکن اس نے کریدنا مناسب نہ سمجھا۔ اس کی پشت پر ایک آخری نگاہ ڈالتا وہ جو ہی ٹیبل سے اٹھنے لگا تو دروازے کی گھنٹی بج اٹھی۔ حرم داخلی دروازے سے قریب تھا سو آگے بڑھ آیا۔ دروازہ کھول دیا لیکن چند پل پھر جمع رہا۔ پیچھے زاویار برتن سنک میں جمع کرتا ہلکا سے مسکرایا تھا۔ اس نے حرم کی واپسی کی اطلاع ناظرین کو دے دی تھی اور یقیناً دروازے پر اب وہی کھڑی تھی۔ اسے حرم کی بلند آواز بھی سنائی دی تھی۔ زاویار! فوجہ دل کے ساتھ اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ کمرے کے باہر کھان لگائے ثانیہ کھڑی تھی اور وہ اندر آتے ہوئے گفتگو بھی سن چکی تھی۔